السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے حمل کی حفاظت کے لیے۔ تو حمل کی حفاظت کے لیے ہم 3 طرح کے وظیفے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو حفاظت حمل کا وظیفہ ہے وہ ہے کہ 30ویں پارے میں جو صورت ہے سورۃ الحاقہ کو لکھ کر حاملہ عورت کو باندھ دینے سے حمل ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اس کو چھوٹے سے اس کی صورت میں لکھ کر کسی بھی تعویذ کی صورت میں باندھ دینے سے حمل کی جو ہے وہ حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ ہے درذیل آیات ہیں وَلَابِثُوا فِی کَہْفِہِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ تو یہ آیتیں لکھ کر حمل کے ابتدائی دنوں سے 40 روز تک حاملہ کے باندھ دیں، پھر کھول کر 9ویں مہینے میں دوبارہ باندھ دیں، پھر بچہ ہونے کے فوراً بعد وہ عورت سے کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بچہ جو ہے وہ صحیح سالم رہے گا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا وظیفہ ہے حمل کی حفاظت کے لیے وہ ہے کہ 1.5 گز لمبا 11 سوتا نیلے رنگ کے دھاگے لیں اور 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر سورہ یاسین پوری پڑھیں۔ سورہ یاسین میں جہاں بھی مبین آئے وہاں پہنچ کر ایک گرہ لگا کر اس گرہ پر دم دیں، پھر یہ دھاگا اس حمل یعنی بچے کی ماں کے پیٹ پر باندھ دیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ حمل محفوظ رہے گا اور 9 ماہ پورے ہونے پر ضرور یہ دھاگا اتار لیں۔ تو یہ حمل کی حفاظت کے لیے 3 وظیفے ہیں۔ ایسے خواتین جن کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہو یا پورے 9 ماہ نہ پہنچتا ہو وہ ان وظائف پر عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک کی برکت سے ان کے حمل کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ جو تعویذ وغیرہ ہیں یہ گناہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس پر ہم کوئی غیر اللہ یا کسی اور کے نام کا پڑھ کر نہیں دم کریں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، تو یہ جو ہے گناہ میں نہیں آتا۔ یہ آپ ضرور عمل کر کے دیکھیں اور پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے ہیں یا نہیں۔